شراز یہ بتائیں ابھی خیبر پختونخوا میں کیا حالات ہیں؟ آپ نے جو کچھ دیکھا، کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ ڈیڈ باڈیز ہیں جو ملبے کے نیچے یا پتھروں کے نیچے ہو سکتی ہیں، ابھی کیا صورتحال ہے اور آئندہ کی کیا پریڈکشن کہی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ آنے والے دنوں میں پھر تو نہیں ہم کلاؤڈ برسٹ یا اس طرح سیلاب دیکھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے سر، خیبر پختونخوا کا جو بنیر کا علاقہ ہے، اس کے 3 ایسے علاقے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ ان میں ایک بشونئی ہے، ایک گورکن کا علاقہ ہے اور ایک جو ہے وہ قادر نگر کا علاقہ ہے۔ بشونئی کا جو علاقہ ہے چونکہ وہ ایکسیسیبل ہے، وہاں سب جاتے ہیں۔ سی ایم صاحب نے بھی وہاں دبنگ دورہ کیا، وہاں خطاب بھی کیا۔ پھر جو مقامی سیاستدان ہے، جو خیبر پختونخوا کے پالیٹیشین ہے، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے، وہ وہاں جا رہے ہیں۔ لیکن جو 2 علاقے ہیں اسامہ صاحب، ایک گورکن کا علاقہ اور ایک جو قادر نگر کا علاقہ ہے، وہاں پر ابھی بھی لاشیں پڑی ہے، وہاں ابھی بھی ریسکیو آپریشن نہیں ہوا، وہاں ابھی بھی لوگوں کے پاس کھانے کو پینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ آئی واز دا فرسٹ ون کہ جو میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر گیا، اور وہ راستہ تھوڑا سا دشوار گزار راستہ ہے، تھوڑا سا ہائیک، مطلب لائک پیدل واک بھی اس پہ کرنی پڑتی ہے، تو اسی لیے وہاں پر جانا تھوڑا سا مشکل اس میں پیش آتی ہے۔ تو وہاں کے لوگوں سے جب میری بات ہو رہی تھی ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے، تو جو وہاں کے مقامی صحافی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ بار بار یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ تو بشونئی میں نظر آ رہی ہے، خیبر پختونخوا حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ تو بشونئی کے علاقے میں نظر آ رہی ہے، لیکن جو باقی 2 علاقے ہیں مکمل طور پر وہ اگنورڈ ہے۔ خاص طور پر وہاں پر جو فیمیلز ہے ان کو دشواریوں کا سامنا ہے، ان کو ہیلتھ کے ایشوز ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بنیر کا علاقہ اور وہاں پر جو علاقائی رسم و رواج ہے، جو کلچر ہے، تو وہ خواتین کھل کے آپ سے اپنے مسائل شیئر نہیں کر سکتی، تو اسی لیے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے جو کہ وہ بیچاری ڈسکس بھی نہیں کر سکتی۔ تو میری بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کچھ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان سے یہی بات ہو رہی تھی، خدا را آپ لوگ وہاں پر جائے، وہاں ابھی بھی ملبے کے ڈھیر تلے لاشیں ہیں۔ وہ علاقہ ہے جہاں ایک گھر کے 28 افراد ملبے کے ڈھیر تلے دب گئے تھے۔ یہ وہ علاقہ ہے قادر نگر جہاں پر ایک گھر کے 9 افراد جو ہے وہ ملبے کے ڈھیر تلے ابھی بھی موجود ہے۔ یہ قادر نگر وہ علاقہ ہے جہاں شادی کے گھر میں جو ہے تقریباً کوئی 24 کے قریب لاشیں وہاں سے اٹھائی گئی ہے۔ اسامہ صاحب جب میں وہاں پر پہنچا، جو مناظر میں نے دیکھے، میں ابھی تک اس ٹراما سے باہر نہیں نکلا۔ وہ جو حرکت آمیز مناظر تھے، وہ قیامت صغریٰ کا جو منظر تھا، وہ ہر طرف میت ہی میت، ایک لاش کے پیچھے ہم جاتے تھے تو پیچھے سے آواز آتی کہ ایک اور لاش ہے، وہاں جاتے تو وہاں سے آواز آتی کہ ایک اور لاش ہے۔ لیکن حکومتی کارکردگی مجھے ان جگہوں پر نظر نہیں آئی سوائے ایک جگہ کے جہاں بالکل ٹھیک ہے، وہاں نقصان ہوا ہے، وہاں جانا چاہیے، لیکن 2 علاقے اور بھی تو ہے، وہاں کے لوگ رو رہے ہیں، وہاں کے لوگ چیخ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے۔ تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ چونکہ اگر علاقہ ایکسیسیبل نہیں ہے تو اسے وہاں کر کے آپ چاہے جائے۔ بنیر پیر بابا پہنچ کے سیلفیز بنا لیتے ہیں، پیر بابا کے علاقے میں پہنچ کے اپنے ساتھ ٹک ٹاکر لے کے وہاں ٹک ٹاک بنا لیتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بنیر چلے گئے، ہم نے سیلابی علاقے کا وزٹ کیا۔ مطلب مجھے حیرانگی ہے کہ جن لوگوں کی ضرورت ہے کم از کم آپ وہاں تو جائیں۔ سب سے اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب میری ایم ایس سے بات ہو رہی تھی اسامہ صاحب، تو وہ بیچارہ رو رہا تھا کہ میرے پاس کفن کم پڑ گئے ہیں، میرے پاس تابوت کم پڑ گئے ہیں۔ یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب دوسرا دن تھا، شام کے وقت، اور پھر سوات سے کفن منگوانے پڑے۔ اسامہ صاحب میں نے ایسے مناظر دیکھے کہ میں اب بھی یاد کرتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ میں مطلب ایموشنل چیزیں وہ نہیں بتا رہا، لیکن بینگ اے رپورٹر جو چیزیں میں نے دیکھی، ابھی تک وہ لوگ تڑپ رہے ہیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک بچہ میرے پاس آیا، مجھے کہا کہ میرے گھر کے تمام افراد جو ہے وہ نہیں ہے، وہ سیلاب میں بہہ گئے ہیں، میں کیا کروں گا، پشتو میں وہ کہہ رہا تھا۔ تو مطلب حیرانگی مجھے ہو رہی تھی۔ ایک مقامی صحافی نے مجھے کہا کہ یار ہمارے گھر کی خواتین مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چلے جائیں گے، ہم مر جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری لاشیں ہیں وہ بغیر کپڑوں کے لوگ دیکھ لیں گے۔ اس سے بڑھ کر مطلب مجھے حیرانگی تھی کہ میں یہاں پر کیا کروں۔ شراز اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا جو فرض ہے آپ وہ نبھا رہے ہیں، آپ رپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، پورے ملک کو بتا رہے ہیں، اور جب آپ بتائیں گے تو تبھی کچھ ہو سکے گا۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ان علاقوں میں پہنچیں تو ہم بھی یہ حکمران سے بھی، جو ریسکیو کا عملہ ہے، گورنمنٹ ہے یا ادارے ہیں، اس کے علاوہ فلاحی ادارے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، ان سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ان علاقوں کی طرف بھی جائیں۔ یہ سب ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں، یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے، حکومتوں کی یقیناً ہے، جو کچھ ہو سکے گا ہمیں کرنا چاہیے۔